وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک حدیث کے سلسلے میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں فخر کرنے لگیں گے۔ تو سوال یہ تھا کہ اس حدیث کو کیسے سمجھا جائے؟ اس کا جواب ہے کہ یہ دلائل النبوہ کے اندر بھی مذکور ہے اور شیخ مقبل الوادعی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داود کے اندر اس کو ذکر کیا ہے 449 پر، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد۔ یہ تو تمام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے گھر ہیں، اللہ کی عبادت اور ذکر الہی کے لیے مسجد تعمیر کی جاتی ہے، اور سماج اور معاشرے میں ایک دوسرے سے لگاؤ اور میل محبت کا مرکز اور سینٹر ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں جمع ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ بِأَن يَتَفَاخَرُوا بِمَسَاجِدِهِمُ الَّتِي بَنَوْهَا، کہ لوگ اپنے علاقے یا اپنے محلے یا اپنے گاؤں کی مسجد بنا کر یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہماری مسجد فلاں کی مسجد سے اچھی ہے، تو یہ ہے فخر کرنا۔ یہ کیا ہے؟ فخر کرنا۔ فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ مَسْجِدِي أَفْضَلُ أو مَسْجِدِي أَحْسَنُ نُقُوشًا، کہ ہماری مسجد افضل ہے، ہماری مسجد کا نقش و نگار بہت ہی خوبصورت ہے، یا اس قسم کے الفاظ بولے جائیں گے۔ مسجدیں ڈیکوریٹ کی جائیں گی اور نقش و نگار کیے جائیں گے۔ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ رِيَاءً، یہ لوگ کیوں یہ نقش و نگار اور ایک دوسرے سے بہتر اور ایک دوسرے سے خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے؟ دکھاوے کے طور پر، طالباً لثناء الناس، لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں فلاں گاؤں کی اتنی اچھی مسجد ہے، فلاں گاؤں کی مسجد اتنی خوبصورت ہے، فلاں گاؤں کی مسجد کے نقش و نگار ایسے ہیں، ونحو ذلك فيفعل ذلك رياء طالبا لثناء الناس، وقيل ان ذلك التباهي بينهم يكون داخل مساجدهم۔ اور کبھی یہ فخر و مباحات مسجد کے اندر بھی امکان ہے۔ اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی بیان کی ہے، پیشین گوئی کہ ایسا ہو کر رہے گا، ایسا ہو کر رہے گا۔ آج مسجدیں بہت ہی زیادہ ڈیکوریٹ کی جا رہی ہیں، بہت ہی زیادہ نقش و نگار کیے جا رہے ہیں، اور خشوع اور خضوع کی کمی پائی جا رہی ہے۔ تو مسلمانوں کو مسجدیں ذکر الہی سے آباد کرنا چاہیے، تلاوت قرآن سے آباد کرنا چاہیے، اور ڈیکوریشن کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ڈیکوریشن کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ رنگ و روغن اتنے زیادہ کیے جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ بعض مسجدوں میں جو رنگ اور روغن ہیں اور نقش و نگار ہیں یا ڈیکوریشن ہیں، وہ تو بس حیران کن ہیں، حیران کن ہیں کہ کیا یہ عبادت کی جگہ ہے؟ یا جس طرح سے بہت سے بادشاہوں نے بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہیں، ان میں اس قدر نقش و نگار ہیں کہ بس اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان فخر و مباحات سے ہمارے سماج اور معاشرے کو محفوظ رکھے، تاکہ لوگ سادگی کے ساتھ آئیں اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں،
اور ڈیکوریشن کی طرف دھیان نہ جائے، توجہ نہ جائے، بلکہ بالکل ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کریں، اور اسی لیے مسجدوں کی تعمیر ہوتی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ اصل مقصد ہے مسجد کی تعمیر کا، تو اس مقصد کو حاصل کریں اور ڈیکوریشن کے پیچھے نہ پڑیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔